بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی کیسے موڑ پر لے آئی تھی میں نے اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں خود اپنے لیے شر چن رہی ہوں۔ اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا تو کبھی بھی میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتی۔ اس سودے میں میرے ہاتھ میں صرف خسارہ ہی خسارہ آیا تھا۔ دل کر رہا تھا اپنے آگے کھڑے اس شخص کو کٹہرے میں کھڑا کر دوں اور اسے سخت سے سخت سزا سنا دوں، اسے پھانسی دلواؤں۔ نہیں، پھانسی تو کم سزا ہے، اس سے تو یہ ایک ہی بار مر جائے گا، اسے تو عمر قید ہونی چاہیے تاکہ یہ پل پل مرے۔ جس طرح اس نے مجھے اندر سے مار ڈالا ہے اس طرح خود بھی تڑپے ترسے، خود اپنے لیے موت کی دعا کرے مگر موت بھی اسے نہ ملے۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی ہے کہ وہ شخص تھا جس کے لیے میں ہر وقت دعائیں کرتی تھی، جو میری زندگی تھا، آج وہی میرا سب سے بڑا مجرم بن کر کھڑا ہے اور معافی کا طلبگار ہے، مگر میں اتنی اعلیٰ ظرف نہیں کہ اسے معاف کر دوں۔ کتنی خوش تھی میں اس شخص کی سنگت میں جو مجھے یہ ملا۔ مجھے لگا میری دنیا مکمل ہو گئی ہے، اور جب مجھے معلوم ہوا میں حاملہ ہوں تو میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنے شوہر کے پاس گئی اور سب سے پہلے یہ خوشی کی خبر میں اسے دینا چاہتی تھی جو اس بچے کا باپ تھا، مگر میں حیران رہ گئی جب میں نے اسے یہ خبر سنائی تو وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا۔ مجھے اس سے یہ توقع نہیں تھی، مجھے تو لگا تھا وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ اگلے دن ہی اس نے مجھے 7 کھجور دے کر بولا اسے روز رات میری غیر موجودگی میں کھا کر اس کا بیج میرے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے اور آپ ایسا کرنے کو مجھے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تب اس نے بتایا کہ ایسا کرنے سے ہمارا بچہ صحت مند خوبصورت پیدا ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی اور خود کو اندر ہی اندر ملامت کرنے لگی کہ میں فہد کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے بچے کی کتنی پرواہ ہے، ابھی سے وہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش ہو گئی، حالانکہ میں ایسی باتوں کو مانتی نہیں تھی، مگر فہد کی خوشی کی خاطر میں نے ایسا کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اب میں ایسا ہی کرتی جب 7ویں رات میں گٹھلی رکھ کر سوئی اور میری جان حلق میں آ گئی کہ شوہر کی جگہ 11 عجیب و غریب سائے میری جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا یہ مجھے کھا جائیں گے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگ گئی، فہد کو آوازیں دیتی رہی مگر فہد نہیں آیا۔ میرا ڈر اتنا بڑھتا جا رہا تھا کہ میں چیخنے لگ گئی اور چیختے چیختے گر پڑی۔ کوئی چیز زور سے میرے سر سے ٹکرائی تھی، مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مگر جب میری آنکھیں کھلی تو میں تمنا کر رہی تھی کہ کاش میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ جو مجھے سچ پتہ چلا تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ فہد نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر میرا نام زرین ہے، سب مجھے زری زری کہہ کر بلاتے ہیں۔ میرا تعلق ایک خوشحال گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھرانہ بہت نہیں تو کچھ حد تک ماڈرن تھا۔ لڑکے لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا اٹھنا بیٹھنا، ایک حد میں رہ کر لڑکوں سے دوستی رکھنا، ان سب باتوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھا۔ زندگی کو ہم سب اپنی مرضی سے گزارتے تھے اور زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ کوئی فکر ٹینشن نہیں تھی، پیسے کی بھی ریل پیل تھی، ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ میرے والدین بہت مصروف تھے، ان کی اپنی بہت سوشل سرگرمیاں تھیں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا، ہم 4 بہنیں تھیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں بہت ناز و نم سے پالا تھا۔ انہوں نے کبھی بیٹا نہ ہونے کا فرسٹریشن ہم پر نہیں اتارا، بلکہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، انہیں اچھی تعلیم دلوائی، اور آج میری ساری بہنیں کسی نہ کسی مقام میں پہنچ گئی ہیں۔ ابا کی ایک عادت تھی، ان کو کبھی کبھار ہی بولے بٹکے سے غصہ آتا تھا، مگر جب غصہ آتا تھا تو بہت شدید قسم کا غصہ آتا تھا اور اس کا دورانیہ بھی کافی لمبا ہوتا تھا۔ غصے میں وہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، سب ان کے غصے سے ڈرتے تھے۔ بہنوں میں سب سے چھوٹی میں تھی، اس وجہ سے سب کی لاڈلی تھی اور خود سر اور ضدی بھی تھی۔ کالج میں پڑھائی کے دوران مجھے اپنے سے سینئر اسٹوڈنٹ سے محبت ہوگی جو ایک گاؤں کا رہائش پذیر تھا۔ اس کا نام فہد تھا۔ وہ بہت امیر تھا، سردار وڈیرا ٹائپ فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور شہر میں پڑھتا تھا۔ یہاں پر اس نے اپنا اپارٹمنٹ لے رکھا تھا جس میں اس کے ساتھ ایک لڑکا رہتا تھا جو اس گھر کے سارے کام کرتا تھا۔ فہد بہت خوبرو ہینڈسم بندہ تھا اور میں ٹھہری صدا کی حسن پرست۔ میرا دل بری طرح سے فہد پر آ گیا۔ میں اس کے سحر میں خود کو جکڑتا ہوا محسوس کرتی تھی اور میں نے فہد سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا جسے اس نے فوراً قبول کر لیا۔ ہم دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی اور اس دوستی نے محبت کا روپ اختیار کر لیا۔ فہد کو بھی مجھ سے محبت ہوگی۔ سارے کالج میں ہم دونوں کے محبت کے چرچے تھے۔ میں بھی فہد سے کم نہیں تھی،
میں ایک بہت خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ میری سہیلیاں بولتی تھیں زری سارے کالج میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ کالج کے لڑکے مجھ سے دوستی کرنے کے لیے مرتے تھے، مگر میں ہر ایک کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ میں فہد سے اس قدر محبت کرنے لگی کہ میرا ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا۔ میرے گھر والوں کو جب معلوم ہوا کہ میں فہد میں دلچسپی رکھتی ہوں تو زندگی میں پہلی بار میرے والدین نے مجھے ڈانٹا کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ابھی تمہاری عمر نہیں پیار محبت کے چکر میں پڑنے کی۔ مجھے ان کی بات بہت بری لگی۔ میں بھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگی کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، میں شادی کروں گی تو صرف فہد سے کروں گی اور میں فہد کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ یہ جھگڑا بڑھتا چلا گیا۔ میرے والد کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری منجلی بہن کی بھی شادی نہیں ہوئی اور تم شادی کی باتیں کر رہی ہو۔ انہوں نے مجھ سے کہا بلاؤ فہد کو، ابھی اسی وقت تمہارا نکاح کروا کر رخصت کرتا ہوں۔ تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ فہد تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی اصلیت بھی کھول کر سامنے آ جائے گی۔ میں ابو کی بات سن کر پریشان ہوگی۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، مگر ابو کا غصہ دیکھ کر میں نے اسی وقت فہد کو فون کیا کہ فوراً میرے پاس آ جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ مجھ سے کیوں بلا رہی ہوں۔ جانے کیوں ابو کی بات سے میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، کہیں فہد نہیں آیا تو ابو امی کے سامنے میری کتنی انسلٹ ہوگی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ میری عزت رکھ لینا۔ فہد کی وجہ سے میں نے ابو سے بھی جھگڑا مول لیا تھا۔ اگر فہد واقعی میں میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے تو میں اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فہد آیا اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر لے آئی۔ فہد پیچھے سے بولتا جا رہا تھا کہاں لے جا رہی ہو مجھے، مگر میں نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اپنے گھر والوں کے سامنے لے آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ فہد کی شخصیت دیکھ کر امی ابو بھی کچھ دیر کو چونک گئے، کیونکہ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ اگلا انسان متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسے ہی تو میں نے فہد کو پسند نہیں کیا تھا اور ابو نے فہد سے کہا کہ تم ہماری بیٹی سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو اور اس کے ساتھ سنسیئر ہو۔ فہد ابو کی بات سن کر ہڑبڑا گیا اور کچھ بول ہی نہیں پایا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ابھی اسی وقت تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ ابو کی بات فہد کے لیے ایک دھماکہ تھی۔ فہد انکار کرنے لگا، نہیں انکل ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے گھر والوں کے سامنے زری کو بیاہ کر لے جاؤں گا، ایسے چھپا کر نہیں لے جاؤں گا، ابھی تو ہم دونوں پڑھ رہے ہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ فہد کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا فہد بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر ابو بھی بضد تھے۔ ابو بولے میں رسک نہیں لے سکتا، میری بیٹی تمہاری وجہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ کوئی غلط قدم اٹھا لو، نکاح تو تم کو کرنا پڑے گا۔ فہد نے بہت بہانے بنائے اور مولوی صاحب کو بھی بلوا لیا۔ اب فہد کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی، مگر فہد شکایتی نظروں سے مجھے گھورتا جا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا نکاح ہو گیا اور ابا نے مجھے فہد کے ساتھ چلتا کر دیا۔ فہد نے ابا کو بہت کہا کہ انکل ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں، میرے پاس جاب بھی نہیں، اتنی جلدی رخصتی۔ ابو نے کہا پیار محبت کے دعوے کرتے وقت آپ دونوں کو یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ ابھی آپ دونوں کے پڑھنے کی عمر ہے، نہ کہ عشق عاشقی کی۔ اب یہ تمہارا سر درد ہے، تمہیں زری کو کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے۔ ابو اس وقت مجھے بہت سنگ دل لگے۔ فہد خراب موڈ کے ساتھ مجھے اپنے اپارٹمنٹ میں لے آیا۔ میں اندر ہی اندر بہت گھبرا رہی تھی، اتنے اچانک میرا ذہن شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ آتے ہی فہد مجھ سے جھگڑا کرنے لگا کہ تم نے مجھے دھوکے سے کیوں بلایا، اگر تم بتا دیتی کہ انکل کا کوئی ایسا ارادہ ہے تو میں نہیں آتا۔ تب مجھے فہد کی بات پر بہت غصہ آیا۔ کیا مطلب نہیں آتے؟ اگر تم نہیں آتے تو میں جھوٹی ثابت ہو جاتی، مجھے میرے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا۔ تھوڑی دیر ہم دونوں کے بیچ بحث و مباحثہ ہوا۔ جیسے ہی رات ڈلنے لگی فہد سب کچھ بھول گیا اور مجھ پر محبت کے پھول نچھاور کرنے لگا۔ اب فہد مجھے خوش لگتا اور میں مطمئن ہوگی، مگر بولتا تھا ہماری شادی کا کسی کو علم نہ ہو، میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہمیں بتائے بغیر شادی کر لی۔ 1 سال تک اس نکاح کو چھپا کر رکھنا ہوگا۔ مجھے فہد کی یہ بات پسند تو نہیں آئی، مگر فہد کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ماں باپ کو تو ناراض کر کے آ گئی تھی، اب فہد کو ناراض کر کے کہاں جاتی۔ میں سارا دن گھر پر رہتی، پڑھائی میں نے فہد کے کہنے پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ میرے پڑھائی کے اخراجات کون اٹھاتا۔ امی اور بہنوں سے میں رابطے میں تھی، مگر ابا مجھ سے ناراض تھے اور بات نہیں کرتے تھے، مگر امی اور بہنوں کو مجھ سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ میں جانتی تھی ابو ایک دن مجھے معاف کر دیں گے، کیونکہ وہ باہر سے بہت سخت لگتے تھے مگر اندر سے بہت نرم حلیم قسم کے انسان تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس لیے میں گھر والوں کی طرف سے پریشان نہیں تھی، مگر یہ شادی مجھے ہر حال میں نبھانی تھی تاکہ میرے والد مجھے غلط فیصلے کا تانا نہ دے۔
ابھی ہماری شادی کو 4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ مجھے خود میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی، تو مجھے احساس ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش ہوئی کہ زندگی میں کوئی رونق تو ہوگی۔ اس یکسانیت سے میں اب اکتانے لگی تھی۔ فہد مجھے اپنے ساتھ گھومنے پھرنے یا ہوٹلنگ کرنے بھی نہیں لے جاتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ اگر اس کے والد یا کسی جان پہچان والے نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو اس کے والد کو ہماری شادی کی خبر لگ جائے گی اور وہ فہد پر برہم ہو جائیں گے۔ جب فہد کو میرے حاملہ ہونے کا معلوم ہوا تو وہ خوش ہونے کی جگہ خوف زدہ ہو گیا اور مجھے 7 کھجور دے کر بولا، اسے روز رات میری غیر موجودگی میں کھا کر اس کا بیج میری تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ میں حیران رہ گئی، اب میں ایسا ہی کرتی۔ جب 7ویں رات میں گٹھلی رکھ کر سوئی اور میری جان حلق میں آ گئی کہ شوہر کی جگہ یانا سائے مجھے نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بھیانک سائے مجھے سالم نکل جائیں گے۔ میں اتنا ڈر گئی، آخر یہ کیا چیز تھی؟ وہ عجیب سائے تھے جو میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل کے بیڈ میں تھی۔ مجھے ڈرپ لگے ہوئے تھے اور بہت نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ میرا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے فہد شرمندہ شرمندہ بیٹھا ہوا تھا۔ فہد کی طرف دیکھ کر اچانک مجھے وہ سائے یاد آ گئے۔ میں نے فہد سے کہا، فہد، سائے۔ ابھی میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈر ڈر کر یہ 2 لفظ ہی ادا کیے تھے جب فہد نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ تمہاری طبیعت صحیح نہیں، بہت مشکلوں سے طبیعت سنبھلی ہے، خود کو تھکاؤ مت، ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں دوائیوں کے زیر اثر دوبارہ غنودگی میں چلی گئی۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو رات کا پہر تھا۔ تب فہد نے مجھے بتایا کہ میرا حمل ضائع ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ لگا اور میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اس 1 ہفتے میں ہی کتنے خواب سجا لیے تھے، اپنے بچے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ لگ رہا تھا میری خوشیوں کو میری اپنی ہی نظر لگ گئی تھی۔ دل بہت اداس تھا۔ فہد نے بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ میرا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا۔ بڑی مشکلوں سے میری جان بچ گئی۔ جیسے میری طبیعت کچھ سنبھلی، فہد مجھے گھر لے آیا، مگر میں نے محسوس کیا جب سے ہم ہاسپٹل سے گھر آئے تھے فہد کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا، شرمندہ شرمندہ لگتا، مجھ سے نظریں نہیں ملاتا، کھویا کھویا رہنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید میرے مس کیریج کی وجہ سے فہد اداس ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ فہد کی اداسی کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ میں فہد سے پوچھتی تو میری بات ٹال جاتا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو فہد لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں فہد کے قریب آئی اور اس سے پوچھا کہ فہد کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ کیوں اتنے پریشان رہنے لگے ہیں؟ اگر آپ کی پریشانی کی وجہ ہمارا بچہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ تبھی اچانک سے فہد نیچے بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر فہد کو اچانک کیا ہو گیا۔ تبھی فہد بولنے لگا، زری مجھے معاف کر دو، میں تمہارا قصوروار ہوں، اس بچے کی موت کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ تم جانتی ہو نا میرا تعلق ایک وڈیرے کے گھرانے سے ہے۔ میرے والد اپنے گاؤں کے سب سے بڑے وڈیرے ہیں۔ ان کا بہت روب اور دبدبہ ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی اولاد ہی ان سے ڈرتی ہے۔ ہم ان کا ہر حکم مانتے ہیں۔ میرے بابا اپنے علاقے کے الیکشن میں بھی ہر سال کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیشہ جیت جاتے ہیں۔ ان کا پورے شہر میں نام ہے، عزت ہے۔ میں نے بابا سے خواہش کا اظہار کیا شہر میں پڑھنے کے لیے، مگر بابا مجھے لندن بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا ملک سے باہر تعلیم حاصل کر رہا ہے، مگر میں باہر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے باہر جانے سے انکار کیا۔ پہلی بار مجھ سے بابا اس بات کو لے کر ناراض ہوئے، مگر اماں نے انہیں راضی کر لیا۔ تب بابا نے میری منگنی اپنے بڑے بھائی کی بیٹی سے کروا دی۔ میں اس منگنی کے حق میں نہیں تھا، مگر بابا کے مخالف نہیں جا سکتا تھا، اور انکار کی صورت میں میری بہن جو وٹا سٹا میں دی ہوئی تھی اسے طلاق ہو جانی تھی۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے مومل سے منگنی کر لی، مگر یہ شرط رکھ دی کہ شادی میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ جب میں یہاں پڑھنے لگا تو میری ملاقات تم سے ہو گئی۔ تمہاری مجھ میں بے انتہا دلچسپی دیکھ کر میرا دل بھی تمہاری طرف مائل ہوا۔ مجھے لگا یہ وقت دل لگی ہے، مگر دن بہ دن تم میں میری دلچسپی بڑھتی ہی گئی۔ پھر ایک دن جب تم نے مجھے اپنے گھر بلایا اور تمہارے ابو نے زبردستی اسی وقت ہی ہمارا نکاح کر دیا، حالانکہ میں نے بہت بہانے بنائے مگر انکل نہیں مانے اور ہمارا نکاح کر دیا۔ بات نکاح تک رہتی پھر بھی ٹھیک تھا، انکل نے اسی وقت رخصتی بھی کر لی، اور میں ان سب کے لیے اس طرح اچانک سے تیار نہیں تھا۔ مگر پھر تمہاری سنگت میں مجھے اچھا لگنے لگا۔ میرے اندر بھی وہی وڈیروں والی سوچ آ گئی کہ ابھی جی بھر کے موج کر لیتا ہوں، جب دل بھر جائے گا تو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ادھر نہ جانے کیسے میرے بڑے بھائی کو علم ہو گیا
کہ میں نے شہر میں شادی کر لی ہے۔ مجھ سے ملنے آئے اور مجھ پر بہت برہم ہوئے۔ کہا کہ اگر گاؤں والوں کو بینک بھی لگ گئی تو ابا کی کتنی بدنامی ہوگی، بہن کو الگ چچا طلاق دلوا کر میکے بھیج دے گا۔ ابا جی مخالف پارٹی تو ایسی باتوں کی ٹو میں رہتی ہے کہ جھوٹی سچی افواہیں اڑا کر بابا کو بدنام کریں اور وہ الیکشن نہ جیتے۔ اگر بابا کو پتہ چل گیا کہ تم نے شادی کر لیا ہے تو تمہیں جائیداد سے بھی آگ کر دیا جائے گا۔ یہ جو تم موج کر رہے ہو نا، سب بابا کی بدولت ہے۔ جس دن بابا کا نام تمہارے آگے سے ہٹ جائے گا، یہ عیش و عشرت بھی خواب ہو کر رہ جائے گی۔ اب فارغ کرو اس لڑکی کو اس سے پہلے کہ کوئی نیا گل کھلائے۔ بھائی ایسے بولتے غصے سے چلے گئے اور میں سوچتا رہ گیا، اور مجھے بھائی کی کہی ایک ایک بات سچ لگی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ جب میں گھر آیا اسی دن تم نے مجھے بتایا کہ تم حاملہ ہو۔ یہ سن کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اگر یہ بات میرے گاؤں پہنچتی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا اعجاز جو میرا فی الوقت ملازم ہے، یہ اصل میں میرا جاسوس ہے۔ اس کو بھائی نے رکھوایا ہے تاکہ میری ہر خبر ان تک پہنچ سکے۔ جو میں نے تم سے شادی کی اس وقت بھائی ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی لوٹا مجھ پر بگڑ گیا۔ یہ بھائی تھا جو میری محبت میں مجھے سمجھانے آیا تھا، مجھ سے باز پرس کرنے آیا تھا۔ اگر بابا کو ذرا بھی بینک پڑی تو مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں اتنا پریشان ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے خاص دوست سے اس بات کا ذکر کیا اور اسے بتایا کہ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے اور کوئی ایسا حل مجھے ڈھونڈ کر دو جس سے یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے اور زری کی جان کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ بابا کا خوف اپنی جگہ پر میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگا ہوں۔ تب اس نے مجھے 7 کھجور دیے اور کہا کہ یہ کھجور پڑے ہوئے ہیں، جیسا میں بتاؤں تم اپنی بیوی سے بالکل ویسا کرنے کو کہنا، اور 7ویں روز اسے یا سائے نظر آئیں گے جو صرف نظر کا دھوکہ ہوں گے اور کچھ نہیں۔ تمہاری بیوی ڈر جائے گی اور اس کا حمل خود بخود ضائع ہو جائے گا۔ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے تمہاری بیوی کی جان کو کوئی خطرہ ہوگا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ایسا نہ کروں، مگر میں بظاہر کتنا بھی مضبوط نظر آؤں، اندر سے کمزور انسان ہوں جو باپ کے پیسے پر راج کرتا ہے اور پیسہ چھین جانے کے ڈر سے خوف زدہ رہتا ہے۔ اگر بابا کا نام میرے نام کے آگے سے ہٹ جائے، میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی۔ فہد کا یہ اعتراف میرے لیے سہانے روح تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میری دنیا لٹ گئی ہو۔ اتنی تکلیف تو مجھے اپنا بچہ کھونے کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی جتنا فہد کی ان قاتلانہ باتوں سے ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ چہرے پر زمانے بھر کی حیرانی لیے فہد کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے میں محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ بس ایک پل وہ میرے دل سے اتر گیا تھا، جیسے چاہتے ہوئی زمانہ بیت جائے اور اچانک کچھ ایسا ہو جائے، وہ شخص ایک پل میں آپ کے دل و دماغ سے اتر جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس پر یہ قیامت ٹوٹتی ہے۔ مجھے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ زندگی مجھے یہ کس مقام پر لے آئی تھی جس انسان کے لیے میں سب کو چھوڑ کر سب سے لڑ جگر کر آئی تھی، وہی میری خوشیوں کا قاتل تھا۔ میری کوکھ اس نے اجاڑ دی تھی۔ مجھے ایک لمحہ نہیں لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ میں مزید اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو اتنا کمزور تھا، اپنے باپ کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار دیا تھا۔ میں نے اس شخص پر اپنے الفاظ ضائع نہیں کیے، کمرے کے اندر آ گئی اور کمرے کو اندر سے لاک کر دیا اور ابو کے نمبر پر فون کیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی اور ان سے کہا کہ میں مزید فہد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کے گھر آ جاؤں، ورنہ میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں۔ اگر آج آپ نے مجھے گھر آنے نہیں دیا تو زندگی بھر آپ میری شکل دیکھنے کو ترس جائیں گے۔ میں کسی دارالایمان میں رہ لوں گی مگر پلٹ کر کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ تو مجھے حیرت ہوئی، ابو نے کہا میں ابھی تم کو لینے آتا ہوں۔ میں نے فون رکھ دیا اور اپنا بیگ نکال کر اپنا سارا سامان اس میں ڈال دیا اور تب تک کمرے سے باہر نہیں نکلی جب تک ابو کی گاڑی کا ہارن مجھے سنائی نہیں دیا۔ جیسے ہی ابو مجھے لینے آئے میں بیگ گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو فہد مجھے دیکھ کر چونک گیا، رونے لگا، گر گرانے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ کیوں چھوڑ کر نہ جاؤں فہد؟ تاکہ ساری عمر تم مجھے اس 2 کمرے کے فلیٹ میں بندی بنا کر رکھو۔ اپنے گھر والوں کو ہماری شادی کا بتاؤ، نہ مجھے اولاد پیدا کرنے دو۔ ایسی زندگی کا میں کیا کروں گی؟ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ تم مجھے کس حق سے روک رہے ہو؟ اگر میں رک بھی جاؤں تب بھی تم اپنی منگیتر سے شادی کرو گے اور اپنے باپ سے ڈر ڈر کر جیو گے۔ ایسے تمہاری ساری زندگی گزرے گی اور میں تمہیں کبھی اس جرم کے لیے دل سے معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس لیے مجھے چپ چاپ جانے دو۔ میں اپنی بات مکمل کر کے جانے لگی۔
فہد چپ چاپ وہاں مجرم کی طرح کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا اس کی زندگی کے فیصلے اس کے باپ اور بھائی نے کرنے تھے۔ فہد کا شمار نکارہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایسے شخص کو ایک اور موقع دے کر میں اپنے ساتھ مزید دشمنی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں جانتی ہوں فہد گاؤں جائے گا، اپنی منگیتر سے شادی کر کے اس کے ساتھ خوش رہے گا، مگر مجھے اس کی ستم ظریفی ہمیشہ یاد رہے گی۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا مجھے فہد کو ایک اور موقع دینا چاہیے یا اپنے والدین کی بات مان کر دوسری شادی کر کے اپنا گھر دوبارہ بسا لینا چاہیے؟ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔